اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عذر يعذر تعذیرا، یہ عربی زبان میں اس کے کئی معنی آتے ہیں. اس کے معنی عزت کرنے کے بھی آتے ہیں، اس کے معنی کسی کی مدد کرنے کے بھی آتے ہیں، اور اس کے معنی کسی کو سزا دینے کے بھی آتے ہیں. لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام جو تمہارے پاس آئیں تم ان کی عزت کرو اور مدد کرو. اس لیے ترجمے ہم نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر تم نے ان کی عزت کے ساتھ مدد کی، عزت سے ان کا ساتھ، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھی طرح کا قرض دو. اللہ کو اچھی طرح کا قرض دینے کا کیا معنی؟ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ کسی سے قرض مانگے یا کوئی اس کو قرض دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے سمجھانے کے لیے یہ فرمایا کہ تم جو کچھ صدقہ خیرات کرتے ہو زکوٰۃ کے علاوہ، زکوٰۃ تو فرض ہے ہی تمہارے ذمہ، اس سے تو کسی صورت میں بھی بچاؤ ممکن نہیں ہے، اس سے استثناء نہیں ہو سکتا. وہ ایک طرح کا واجب اور فرض انفاق ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. لیکن ایک مسلمان کا کام یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ کی حد تک بس کر کے بیٹھ جائے، بلکہ وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، غریبوں کی مدد کرے، یا کسی رفاہ عامہ کے کام میں حصہ لے. ہسپتال میں، پل بنانے میں، کنواں کھودنے میں، بورنگ کرنے میں، پانی نکالنے میں، پانی کی سپلائی کرنے میں، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہر آدمی کے ذمہ فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے یہ خرچے کرے. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی المال حقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. یہ نہ سمجھو کہ بس زکوٰۃ 2.5% دے دی تو بس اب ہمیں کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے، بلکہ اس کے زکوٰۃ کے بعد بھی تمہارے مال پر کچھ حقوق باقی رہتے ہیں. ان میں سے بعض حقوق واجب ہیں، جیسے صدقۃ الفطر مثلا، اور بعض حقوق واجب تو نہیں ہیں لیکن باعث اجر و ثواب ہیں، وہ ہیں صدقات یا خیرات یا کوئی رفاہی کام. تو یہاں قرض حسن سے مراد، اچھا قرض دینے سے مراد کوئی صدقہ کرنا ہے، کسی غریب کی مدد کر دینا ہے، کسی آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے کوئی کام کر دینا ہے، صدقہ جاریہ کوئی شروع کر دینا ہے. یہ سارے کام ہیں جو قرض حسن جن کو کہا گیا ہے. قرض حسن کے معنی یہ کہ تمہیں یہ جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے یہ گویا تم نے اللہ تعالیٰ کو قرض دے دیا، تو اللہ تعالیٰ جب وہ قرض تو تمہیں واپس کرے گا اور اپنی شان کے مطابق کرے گا، اپنی شان کے مطابق کرے گا. تو اس کو قرض حسن کہا گیا ہے کیونکہ آخرت میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے. آج کل قرض حسن کی اصطلاح کسی کو بغیر سود کے قرض دینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگی ہے، لیکن اصل اس کا جو استعمال ہے قرآن کریم میں
وہ صدقہ خیرات کے لیے ہے، رفائی کاموں کے لیے ہے، کوئی بھی نیک کام میں، کسی بھی نیک کام میں خرچ کرنا۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے ان شرطوں کی پابندی کی، کیا کہ نماز قائم کیے رکھی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، میرے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کی عزت کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیتے رہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، تو لَأُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ لَأُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ضرور داخل کروں گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ ان شرائط کے ساتھ میں تمہارے ساتھ یہ نیک سلوک کروں گا، لیکن فمن کفر بعد ذلک منکم، پھر اس کے بعد بھی تم میں سے جو شخص کفر اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو در حقیقت وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ اور سیدھی راہ سے بھٹکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ سزا پائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے بنی اسرائیل سے بھی اسی قسم کا عہد لیا تھا، اور اس عہد کو پورا کرنے کے نتیجے میں ان کی نصرت کا وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ بھی وعدہ ہے، لیکن آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی کس طرح خلاف ورزی کی، اور اس کے نتیجے میں ان کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا جس پر وہ فائز کیے گئے تھے۔